موضوع سخن وہ گمشدہ ہے جس کا ہر شخص متلاشی ہونا چاہیے تھا، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ شعور ہے کہ انتہائی قیمتی چیز گم ہو گئی ہے، وہ سکون اور وہ اطمینان جس سے اس کی یہ زندگی بھی جنت نظیر ہو سکتی ہے، وہ اس کے ہاتھ سے چلی گئی، اور اس کا احساس بھی شیطان نہیں ہونے دیتا۔ شیطان اور شیطانی کارندے اگر آپ کو خیال آ بھی جائے، اگر آپ سکون کی تلاش میں چل بھی پڑیں، تو وہ ایسے آرٹیفیشل اور مصنوعی سکون آپ کو پیش کر دیتا ہے جس کی ہم نے مثال خوراک کے ذریعے دی۔ آج کل کی اس دنیا میں، اس روشن دنیا میں جس میں ہر چیز معلوم ہے، یہ کمپنیز جو فوڈ پروڈیوس کر رہی ہیں یہ بہت بڑی خیانت کر رہی ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے بڑوں کے ساتھ۔ یہ جو سافٹ ڈرنکس آپ پیتے ہیں، یہ جو چاکلیٹ کھاتے ہیں، یہ جوس پیتے ہیں، یہ تمام چیزیں، یہ سب چیزیں غذائیت دینے کے لیے نہیں ہیں، ان میں سے بہت سی چیزیں ضرر دینے کے لیے ہیں، اور ہمیں ایسے ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے، فنون لطیفہ کے ذریعے ہمیں ایسے جکڑ لیا ہے کہ ہم پیسے دے دے کر ضرر خرید رہے ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ ہمیں اس سے انرجی ملتی ہے۔ اسی طرح جب آپ سکون کی تلاش میں جاتے ہیں تو ایک سکون خدا دیتا ہے، اور خدا کے مقابل پھر شیطان نے بھی اپنی دکان کھولی ہوئی، ایک سکون وہ بھی فراہم کرتا ہے، وہ بھی سیل کرتا ہے، وہ بھی مارکیٹ کرتا ہے اپنے سکون کو، اور یہ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ وہ خدا جس نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، سب سے پہلے ہمیں عدم مطلق سے نکال کر لباس ہستی سے سرفراز فرمایا، ہمیں خلق کیا، ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا جن کا شمار بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر ساری زندگی سر سجدے میں رہے، عبادت خداوندی میں رہے تو یہ کافی ہوگا۔ اگر ساری زندگی زبان پر ذکر الہی رہے، اگر ساری زندگی قلب و نظر میں خوف الہی رہے، اگر تمام زندگی ہم حمد و سپاس اور ذکر اور شکر میں بھی گزار دیں تو حق عبودیت ادا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا کریں؟ جس نے یہ سب دیا ہے اسے راضی کرنا ہے۔ اسے راضی کرنے کے لیے ساری زندگی بھی عبادت کریں، ساری زندگی بھی قیام اور قعود اور رکوع اور سجود میں بھی بسر کر لیں تو بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ تو اس خدا کو ہم کیسے راضی کریں اور اس کی رضایت حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ یہ ایک سوال انسان کے ذہن میں آتا بھی ہے، آنا بھی چاہیے۔ لیکن وہ خدا کتنا کریم ہے، وہ کتنا سریع الرضا ہے۔ اس جملے پر جوان مخصوصاً ذرا غور کیجیے گا، سمجھنے کی بات ہے، شاید پھر کبھی آپ کو یہ باتیں نہ ملیں۔ ہم کیا کریں کہ وہ راضی ہو جائے؟ اس کی طرف دیکھیں کہ اسے ہم سے کیا توقع ہے، جو یہ سب کچھ ہمیں نواز رہا ہے، اسے ہم سے کیا توقع ہے؟ اسے ہم سے یہ توقع ہے کہ ہم راضی ہو جائیں۔ اللہ اکبر! کون سمجھ سکتا ہے؟ میں بیان نہیں کر سکتا، میں اپنی فیلنگ بھی بیان نہیں کر سکتا کہ وہ ہم سے توقع یہ رکھتا کہ ہم اس سے راضی ہو جائیں۔ ہم نے اسے راضی نہیں کرنا، بلکہ ہم نے خود اس پر راضی ہو جانا ہے۔ بھئی
یہ سب کچھ جس نے دیا ہے، یہ جو عطا ہی عطا ہے، اتنی عنایتیں ہیں، اتنے فیوزات ہیں، اتنے برکات ہیں، اس کے بعد میں راضی نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ انسان کتنا عجیب ہے کہ یہ رب پر راضی نہیں ہوتا. اور سکون کے حصول کے لیے پہلی شرط یہ ہے، اور بے تحاشا روایات ہیں، میں بہت سی روایات میں نے نوٹ بھی کی ہیں، سینکڑوں روایات میں پڑھنے کے بعد 2-4 روایات آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. تمام بہت سی روایات میں اگر سکون چاہتے ہو تو راضی ہو جاؤ. کس پر راضی ہو جاؤ؟ راضی برضائے رب، بقضائے رب. جو اللہ تیرے حق میں حکم کرے اس پر تم راضی ہو جاؤ. آیا انسان راضی ہے؟ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم رب پر راضی ہیں؟ آپ کہیں گے ہاں ہاں، کیسے ہو سکتا ہے رب پہ راضی نہ ہوں؟ لیکن ہم لوگ راضی نہیں ہیں. ہم اپنے رب پر راضی نہیں ہیں. ہاں، ہم اپنے رب پر راضی نہیں ہوتے. اگر ہم اپنے رب پر راضی ہو جائیں تو وہ آپ سے راضی ہو جائے گا. اگر رب راضی ہو گیا تو یہ ساری کائنات آپ کے لیے مخدوم ہے، آپ مختوم کائنات ہیں. تمام کائنات، صرف زمین کی بات نہیں کر رہا، آسمان کی بات نہیں کر رہا، تمام کائنات آپ کے اشاروں پر چلے گی. کرنا کیا ہے؟ صرف رب پر راضی ہو جانا. صرف اتنا آسان سا کام، صرف اتنا آسان نہیں، اتنا آسان بھی نہیں ہے. قضائے رب کبھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ سمجھ میں نہیں آتا اس لیے ہم راضی نہیں ہوتے. کیا مطلب؟ قضائے رب کو تھوڑا سا کھولوں، یعنی اللہ کا حکم. ہم اللہ کے حکم پر راضی ہیں، ہم رسالت مآب سے راضی ہیں، ہم امام حسین سے راضی ہیں. آج سوال بالکل الٹا ہو گیا. آج تک تو ہم یہ کہتے تھے نا کہ امام ہم سے راضی ہے یا نہیں. آج ہم کہہ رہے ہیں ہم امام سے راضی ہیں، ہم قرآن سے راضی ہیں، ہم رسول سے راضی ہیں، ہم اللہ سے راضی ہیں. یعنی ہم اللہ نے جو حکم دیا ہے، اللہ کے جو احکام ہیں ان سے راضی ہیں، یا نہیں ان احکام میں کیڑے نکالتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ حجاب پورا کرنا ہے، ہاتھ یہاں سے نہیں نکلنا، چہرے کو آرائش نہیں کرنی، یہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ راضی خدا سے نہیں ہوتا، حکم خدا سے راضی نہیں ہوتا. امام نے جس حکم کو ثابت کرنے کے لیے، استوار کرنے کے لیے قربانی دی، اس سے راضی نہیں ہوتا. ذمہ لگاتا ہے یہ مولوی پتہ نہیں کیا کہتا ہے، یہ اپنے پاس سے کہتا ہے. مولوی کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، عالم دین کو ہم وہ مقام نہیں دیتے، اور پھر اس کو کیونکہ مقام نہیں دیتے اس کی باتوں کو بھی اہمیت نہیں دیتے. وہ اپنی کوئی بات کرتا ہے بالکل اہمیت نہ دو. اگر وہ خدا کی بات کر رہا ہے، اہل بیت کی بات کر رہا ہے، امام کا حکم آپ تک پہنچا رہا ہے، پھر آپ اس کو کیسے ڈیگریڈ کر سکتے ہیں؟ یہ صرف ہم نہیں کرتے، تمام لوگوں نے، تمام امتوں نے اپنے انبیاء کو اسی طرح کیا ہے. کہ یہ کیوں نبی ہو گیا؟ کوئی امیر زیادہ نبی ہوتا، کوئی طاقتور نبی ہوتا، یہ مسکین، یہ یتیم کیوں نبی ہو گیا؟ سب کو اعتراض تھا. اس وقت لوگوں کو نبی پر اعتراض تھا، اس کے بعد امام پر بھی اعتراض ہوا، سقیفہ میں جمع ہوئے اور سب کو یہ اعتراض تھا. سب اللہ کے حکم پر راضی نہیں تھے. آج ہم بھی اللہ کے حکم پر راضی نہیں ہیں، اللہ کے احکامات کو انجام نہیں دیتے ہیں.